الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے بدترین گناہوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ انسان کو اس دنیا اور آخرت میں اس طرح ذلیل کرتے ہیں کہ اس انسان کا اس دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار نہیں رہتا۔ یہ سن کر بزرگ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں تباہ ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے، دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد۔ یہ 5 گناہ کرنے والا انسان دنیا میں بے سکون ہو جاتا ہے، بے آرام رہ جاتا ہے، مشکلات عروج پر آ جاتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، یہ 5 گناہ ایسے خطرناک ہیں۔ بزرگ فرمانے لگے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کا خاص کرم تم پر رہے، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچ کے رہنا۔ یہ 5 خطرناک گناہ زندگی میں کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 5 گناہ کون سے ہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا پہلا گناہ تو سود کھانا ہے، پہلا گناہ سود کا کاروبار کرنا ہے۔ آہ بھر کر فرمانے لگے کہ ہائے، سود خور اس دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل۔ سود کھانے والا انسان اس دنیا میں بھی تباہ و برباد اور آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی، وہ کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سوتا۔ سود کھانے والا انسان جو دوسروں کو ٹینشن میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحے ٹینشن میں رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، ہر طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک سود خور انسان سیڑھی سے نیچے گرا، منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں مر گیا۔ بیٹا کئی دن تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا ابا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور ابا نے کہا نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر آنے کے سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، کتنے میں ایک سود خور میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہوں، اس محلے کا رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا، آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا۔ وہ سود خور انسان اپنی اور مکان کی بے جا تعریفیں کرنے لگا کہ مجھے آپ جیسے عظیم شخص کا ہمسایہ بننے کا موقع ملے گا، اور یہ مکان بھی لاجواب اور بہت اچھا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے او نادان، تو کہتا ہے اس میں کوئی عیب نہیں، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی میں نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا حضرت وہ کیسے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے بڑا عیب اور کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہوگا، اس سے بڑا اور عیب کیا ہوگا کہ ایک سود خور انسان میرا پڑوسی ہوگا، اور جہاں تجھ جیسا پڑوسی ہو تو وہ مکان تو مفت میں بھی ملے تو پھر بھی مہنگا ہے۔ خدا را اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں مقام چاہتے ہو، اور اگر تم چاہتے ہو کہ خوشحالی تمہارے ساتھ رہے، رزق کی فراوانی ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہارے قدم چومے، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ فرمایا دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا۔ کسی عورت پر تہمت نہ لگایا کرو، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگایا کرو، اس سے پہلے کہ تمہاری بیٹی پر تہمت لگا دی جائے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے وہ شخص دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، کوئی بات نہیں، خدا را کسی کی بیٹی پر تہمت مت لگانا۔ ہائے وہ بوڑھا باپ جو اپنی کمر پر بھاری بوریاں لاد کر دن رات محنت مزدوری کرتا ہے، بوڑھی اور جھکی ہوئی عمر کے ساتھ مزدوریاں کر کر کے اس نے اپنی بیٹی کو جوان
کیا، اس کو پڑھایا لکھایا، آج جب اس کی بیٹی جوان ہوئی تو آج اس کے محلے کے نوجوانوں نے، اس کے رشتہ دار نوجوانوں نے اسے قبول ہی نہیں کیا، تہمت لگا کر اسے ٹھکرا دیا، شادی کرنا تو گوارا نہیں کیا، نکاح نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک تو تم نے نکاح نہیں کیا، دوسرا اوپر سے تہمت تو نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے، تو کسی نیک عورت پر تہمت مت لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا۔ یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو، کیونکہ جب کبھی آپ مر جائیں تو آپ کی اولاد کے سر پر کوئی شفقت کا ہاتھ رکھنے والا ہو۔ فرمایا چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا یہ ایک ایسا گناہ ہے، یعنی شرک والا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے، تمام صغیرہ کبیرہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ بزرگ نے فرمایا پانچواں گناہ بہت ہی خطرناک گناہ، پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا ہے۔ جادوگر شخص کے گھر کا کھانا حرام ہے، اس کے گھر کا پانی حرام، غرض یہ کہ اس کے گھر کی ہر چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، جو کسی کو ذلیل کرتا ہے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے، کسی کو ٹینشن دینے کے لیے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے، اگر کوئی شخص کسی پر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے جو گھومتی ہوئی پھر پھراتی ہوئی آخرکار اس بندے تک آن پہنچتی ہے جہاں سے یہ گئی تھی۔ جادوگر انسان کو یوں سمجھے کہ وہ دائرۂ اسلام سے نکل گیا ہے۔ خدا کے واسطے یہ خطرناک گناہ کبھی نہ کرنا۔ فرمایا یہ 5 گناہ ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کرم آپ پر برقرار رہے، اللہ کا کرم آپ پر ہر وقت برقرار رہے، تو یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ تو ان گناہوں سے پرہیز کرنا، بچے رہنا، انشاءاللہ تمہیں دنیا میں بھی عزت ملے گی، تمہیں دنیا میں بھی مقام و مرتبہ ملے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، خوشحالی ہوگی، رزق میں فراوانی ہوگی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گناہوں سے اور دوسرے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔